زندہ کلام جب ہم صحائف کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کی تعلیم اور وضاحت کو سنتے ہیں تو ہمیں شکر گزاری کے گہرے جذبات کے ساتھ جواب دینا چاہیے، خاص طور پر جب یہ زندہ مسیح کو ظاہر کرتے ہیں۔ میں ذکریہ امیر ہوں۔ اب اس خاص اصول میں کلیدی لفظ ہے صحائف، اور یہاں صحائف خدا کے تحریری کلام کا حوالہ دیتے ہیں، خدا کا کلام۔ لیکن جیسا کہ ہم اس کہانی کو دیکھتے ہیں، ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ صحائف کے بارے میں یہ اصول، خدا کا لکھا ہوا کلام، اس معاملے میں، اس کہانی میں خدا کے زندہ کلام خود یسوع مسیح سے بہت گہرا تعلق رکھتا ہے۔ اور یہ وہ کہانی ہے جو لوکا نے بیان کی۔ یہ اماؤس کے شاگرد کہلاتے ہیں۔ اب یاد رکھیں، یہ یسوع کے مرنے اور دوبارہ جی اٹھنے کے بعد ہوا۔ لوکا 24 باب اس کی 13 آیت میں لکھا ہے، اور دیکھو اسی دن ان میں سے 2 آدمی اس گاؤں کی طرف جا رہے تھے جس کا نام اماؤس ہے۔ وہ یروشلم سے تقریباً 7 میل کے فاصلہ پر ہے۔ جب بھی میں اسے پڑھتا ہوں، میں اس لمحے میں واپس چلا جاتا ہوں جب میں بس میں تھا، اور میرا یقین ہے، ایلا کی وادی کی طرف جا رہے تھے، اور ایلا کی وادی وہ تھی جہاں داؤد اور جولیت کا مقابلہ ہوا تھا، اور یہ وادی ایلا تک پہنچنے کے لیے تھوڑی سی مسافت تھی۔ لیکن میں نے سڑک کے کنارے ایک نشان دیکھا اور اس پر اماؤس لکھا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس پر اصل میں میل لکھے تھے، شاید 7 میل ہوں گے، مجھے نہیں معلوم۔ لیکن جب میں اماؤس کے بارے میں سوچتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ کیا ہوا۔ میں اس چھوٹے سے گاؤں کے بارے میں سوچتا ہوں، میں اس تجربے کے بارے میں سوچے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اماؤس اور اب بھی ایک ترقی کرتا ہوا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ حالانکہ یہ 2000 سال پہلے ہوا تھا۔ اب ویسے ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ پرانے عہد نامے کی کہانیاں عام طور پر دنیا کے دوسرے حصوں میں نہیں ہوئیں۔ وہی چیز جو داؤد کے ساتھ برسوں پہلے ہوئی تھی، اس سے صدیوں پہلے اماؤس کے قریب تھی۔ اب یہ یسوع کا دور ہے، اور یہ اماؤس ہے، اور اسی طرح ہم پڑھتے ہیں، اور دیکھو اسی دن ان میں سے 2 آدمی اس گاؤں کی طرف جا رہے تھے جس کا نام اماؤس ہے۔ وہی دن اہم ہے کیونکہ یہ ہفتے کا پہلا دن ہے۔ اور کیا ہوا تھا؟ اگر آپ اس دن کے سیاق و سباق پر نظر دوڑائیں تو یسوع مسیح کی قبر پر جانے والی عورتیں بھی وہاں موجود تھیں۔ مریم یسوع کی ماں وہاں تھی، مریم مگدلینی وہاں تھی، کچھ دوسری عورتیں بھی، اور پتھر لڑھک گیا۔ اور وہاں 2 آدمی تھے، 2 فرشتے، جنہوں نے انہیں بتایا کہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے، اور ان سے کہا کہ واپس جا کر 11 کو بتاؤ جو رسول ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ یہودا کو اب اس گروہ کا حصہ نہیں سمجھا جاتا، تو ہم جانتے ہیں کہ یہ دونوں آدمی رسول نہیں تھے، وہ 2 شاگرد تھے۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ کون تھے۔ تو اسی دن جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، 2 آدمی اس گاؤں کی طرف جا رہے تھے جس کا نام اماؤس ہے۔ وہ یروشلم سے تقریباً 7 میل ہے۔ تو ہم پڑھتے ہیں، اور وہ ان سب باتوں کی بابت جو واقع ہوئی تھیں آپس میں بات چیت کرتے جاتے تھے۔ جب وہ بات چیت اور پوچھ پاچھ کر رہے تھے تو ایسا ہوا کہ یسوع آپ نزدیک آ کر ان کے ساتھ ہو لیا، لیکن ان کی آنکھیں بند کی گئی تھیں کہ اس کو نہ پہچانے۔ اس نے ان سے کہا، یہ کیا باتیں ہیں جو تم چلتے چلتے آپس میں کرتے ہو؟ وہ غمگین سے کھڑے ہو گئے۔ اب ہم یہاں اپنے مقدس تخلیق کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں آدمی ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ بات پھیل چکی تھی کہ یسوع اب قبر میں نہیں ہے۔ بات نکلی تھی کہ قبر کا پتھر لڑھک چکا تھا۔ خبر تھی کہ شاید کسی نے اس کی لاش چرا لی ہے۔ میں نہیں جانتا یہ دونوں کیا بات چیت کر رہے تھے، لیکن ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ان میں سے ایک نے کہا ہوگا، یہ کیا ہو گیا؟ اور دوسرے نے کہا ہوگا، اچھا کسی نے اس کا جسم چرا لیا ہے۔ یہی الفاظ رومیو کے منہ پر ہیں۔ نہیں، دوسرا کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا۔ یاد ہے اس نے کہا تھا، ہم نے اسے کہتے سنا کہ وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اور توما کی طرح یاد رکھیں، شاید ان میں سے کسی نے کہا ہوگا، جب تک میں اس کے ہاتھ کو اپنی انگلی سے محسوس نہ کر لوں جہاں اس کے ہاتھ میں کیل لگایا گیا تھا، تب تک مجھے یقین نہیں آئے گا کہ وہ دوبارہ زندہ ہو گیا ہے، اور مجھے یقین نہیں آئے گا جب تک میں اس کے پہلو کو اپنے ہاتھ سے محسوس نہ کر لوں اور دیکھو کہ وہ تلوار کہاں ماری گئی تھی۔ اور اچانک ایک شخص ان کے ساتھ چل رہا ہے، اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کون ہے، اور وہ کہتا ہے، تم کس بات پر جھگڑ رہے تھے؟ اور وہ بہت پریشان ہو گئے کیونکہ وہ بہت اداس تھے، وہ بہت غمگین تھے۔ اور یہ دلچسپ ہے کیونکہ یسوع مسیح اس گفتگو میں داخل ہوتا ہے، آپ ان تمام انسانی عناصر کو دیکھتے ہیں، اور آخرکار یسوع مسیح نے انہیں ایک پیغام دیا۔ میں اسے کلام مقدس سے پڑھ کر بتاتا ہوں۔
لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیل بیان 24واں باب 25 سے 27ویں آیت۔ اس نے ان سے کہا، اے نادانوں اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقاد ہو، اور مجھے نہیں لگتا کہ یسوع نے یہ بہت سخت انداز میں کیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ طنز کر رہا تھا۔ میرے خیال میں یہ شاید ایک نرم رد عمل تھا۔ کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو سمجھا دیں۔ اب غور کریں، یہ بہت اہم ہے۔ تمام صحائف میں ظاہر ہے وہ پرانے عہد نامے کے صحیفوں اور نبیوں کے بارے میں بات کر رہا ہے، جنہوں نے نہ صرف بتایا بلکہ انہوں نے یسوع مسیح کے بارے میں لکھا اور اس کے ساتھ کیا ہوگا، اور یہ سب کچھ پرانے عہد نامے میں موجود ہے کہ 30 سکوں کے عوض اسے دھوکہ دیا جائے گا۔ یہ برسوں پہلے کی ایک پیشن گوئی تھی۔ یسوع مسیح کی قیمت صرف 30 چاندی کے سکے ہونے کے امکان کے بارے میں سوچیں۔ چاندی کے صرف 3 سکوں کی پیش گوئی کی گئی، اور یہ بہت سی پیش گوئیوں میں سے صرف ایک ہے۔ چاندی کے 30 سکے لے لو۔ اتفاق سے ہونے کا امکان ناقابل یقین ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ چاندی کے 30 سکے، اس پیش گوئی میں ایک اور متغیر ہے، اور اس طرح یسوع نے ان تمام باتوں کو بیان کیا۔ پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو سمجھا دیں۔ اتنے میں وہ اس گاؤں کے نزدیک پہنچ گئے جہاں جاتے تھے، اور اس کے ڈھنگ سے ایسا معلوم ہوا کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اسے یہ کہہ کر مجبور کیا کہ ہمارے ساتھ رہے، اور وہ رک گیا۔ یسوع مسیح رک گیا، پس وہ اندر گیا تاکہ ان کے ساتھ رہے اور ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا۔ انہوں نے شاید ان کو اپنے گھر دعوت دی، اور غور کریں کہ ہم کیا پڑھتے ہیں۔ میں اسے دل کا رد عمل کہتا ہوں۔ جب وہ ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تو ایسا ہوا کہ اس نے روٹی لے کر برکت دی اور توڑ کر ان کو دینے لگا۔ اس پر ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے اس کو پہچان لیا۔ اب اس بارے میں بحث جاری ہے کہ آیا اس سے مراد فسح کے کھانے میں کیا ہوا تھا، جہاں یسوع نے روٹی لی اور اسے توڑا۔ کچھ کا خیال ہے کہ یہ صرف ایک کھانا تھا۔ وہ ایک ساتھ روٹی توڑ رہے تھے، اور اچانک جب وہ ایک ساتھ کھانا کھا رہے تھے، یسوع نے ظاہر کیا کہ وہ کون ہے۔ ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اسی طرح روٹی توڑ رہا تھا جیسے اس نے رسولوں کے ساتھ روٹی توڑی تھی، اور کسی نہ کسی طرح مافوق الفطرت طور پر خدا کی روح نے ظاہر کیا کہ یہ یسوع کا ٹوٹا ہوا بدن تھا، اور انہوں نے شاید اس کے چھدے ہاتھوں کو دیکھا، کیلوں کے نشان۔ اس نے شاید اپنی چادر لی اور کہا، میرا بدن جو توڑا گیا تھا۔ یہ ایک امکان ہے، لیکن قطع نظر ہوا یہ کہ جب انہوں نے اس کو پہچان لیا وہ غائب ہو گیا۔ کیا آپ ان کے چہروں کے تاثرات نہیں سوچ سکتے؟ اس کے علاوہ شاید کچھ شادمانی کے احساسات، کم از کم ملے جلے جذبات، اور وہ ان کی نظر سے غائب ہو گیا۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ جب وہ راہ میں ہم سے باتیں کرتا اور ہم پر نوشتوں کا بھید کھولتا تھا تو کیا ہمارے دل جوش سے بھر نہ گئے تھے؟ اور جب میں نے اس پر روشنی ڈالی، میں نے خود سے سوچا، ہم کتنی بار کلام مقدس کو صرف علمی طور پر پڑھ سکتے ہیں اور ہم ان جذبات کا رد عمل نہیں دیتے کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ خدا کلام کر رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ واقعی ایک بہت ہی اہم اصول کو بیان کرتا ہے، اور یہ واقعی اس اصول سے متعلق ہے جسے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ کلام مقدس کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے، لیکن یہ حقیقت میں خدا کی طرف سے آیا ہے۔ اور عبرانیوں کے مصنف نے اس بات کی نشاندہی کی جب اس نے لکھا، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ اب میں اس اصول کو دہراتا ہوں تاکہ ہم یہاں تسلسل میں رہیں۔ جب ہم صحائف کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کی تعلیم اور وضاحت کو سنتے ہیں تو ہمیں شکر گزاری کے گہرے جذبات کے ساتھ جواب دینا چاہیے، خاص طور پر جب یہ زندہ مسیح کو ظاہر کرتے ہیں، اور یہ وہ سوال ہے جس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ جب ہم خدا کے لکھے ہوئے کلام کو پڑھتے اور اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ ہم تعریف کے گہرے احساس اور خدا کی مرضی پر چلنے کی خواہش کے ساتھ جواب دیں۔ ویسے میرے خیال میں کئی چیزیں ہیں۔ ایک ہے روح القدس کی شخصیت اور موجودگی کو پہچانے جو ہر سچے ایماندار میں بستا ہے۔
وہ ہمارے اندر ہے۔ اب عام طور پر وہ خاموشی سے ہمارے اندر موجود ہے، لیکن وہ حاضر ہے۔ اور ہوشیار رہو، کیونکہ اس کی غلط تشریح کرنا بہت آسان ہے۔ جو ہم سوچتے ہیں کہ اس کی موجودگی ہے اور یہ صرف سادہ جذبات ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک پرسکون موجودگی ہو سکتی ہے جس سے ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہی عبادت ہے، اس بات کو جاننا کہ وہ کون ہے، واقعی عبادت ہے۔ اور اس کی خواہش ہے کہ ہمارے دلوں کو کھولے اور ہمیں زندہ کلام یسوع مسیح کی موجودگی کا احساس دلائے۔ ایک دوسری چیز جو میں نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ہمیں کسی بھی گناہ کو تسلیم کرنا چاہیے جو کہ خدا کی مرضی کے خلاف ہے جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں۔ اور تیسرا، روح القدس کے ذریعے باپ سے کہو کہ وہ ہمارے دلوں اور دماغوں، سوچوں کو روشن کرے۔ مجھے زبور سے یہ ذاتی دعا پسند ہے، میری آنکھیں کھول دے تاکہ میں تیری شریعت کے عجائب دیکھوں۔ لیکن یہاں ہم سب کے لیے پولس کی دعا ہے، اور میں اس سب کو اکٹھا کرنے جا رہا ہوں، لیکن یہ 2 حصوں میں ہے، اور میں اسے صرف اس سلسلے میں پڑھنا چاہتا ہوں جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ افسس کی کلیسیا کے لیے اور ہمارے لیے پولس کی دعا، نئے عہد نامے کے وجود میں آنے سے بھی پہلے یا اس کے دوران۔ اور پولس کی دعا یہ ہے، اسے ذاتی بنانے کی کوشش کریں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے خدا یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے، اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے اور اس کی میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے، اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے، اس کی بڑی قوت کی تاثیر کے موافق۔ میں دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کو اپنے جلال کی دولت کے مطابق اپنے روح کے وسیلے سے آپ کے باطن میں طاقت کے ساتھ تقویت بخشے اور مسیح یسوع ایمان کے ذریعے آپ کے دلوں میں بسے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ محبت میں بڑھیں اور مضبوطی سے قائم ہو کر تمام مقدسین کے ساتھ یہ سمجھنے کے قابل ہو جائیں کہ خدا کی محبت کی لمبائی اور چوڑائی اور اونچائی اور گہرائی کیا ہے، اور مسیح کی محبت کو جان سکیں جو علم سے بالا تر ہے، تاکہ آپ خدا کی تمام معموری سے معمور ہو جائیں۔ اور وہاں خدا کی معموری خدا کے کردار کی طرف اشارہ کرتی ہے، وہ کون ہے؟ اور پھر آپ اس حوالے سے پڑھ سکتے ہیں، وہ اس خوبصورت جلال کے ساتھ اختتام کرتا ہے، اور میں وضاحت کروں گا اب اس کے لیے جو ہماری سوچ سے بڑھ کر کام کر سکتا ہے، اس طاقت کی وجہ سے جو ہمارے اندر بسی ہوئی ہے، مسیح کی موجودگی کی وجہ سے اس کی عزت کرنے کے لیے، اس کو جلال دینے کے لیے، یسوع مسیح جو خداوند ہے۔